بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس ہے سورہ نصر اور اس کی ٹرانسلیشن سے ہم کچھ الفاظ ایکسٹریکٹ کریں گے اور ان کو سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو ورس ہے اس میں کہا گیا ہے کہ when there comes Allah's help and victory۔ اب جو اللہ کے ساتھ یہاں پہ اپاسٹرافی کے ساتھ جو ایس لکھا ہوا ہے اس کو میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا کہ ہم گرامر کی روح سے اس کو کیوں لکھتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اب یہاں پہ ایک ہمارے پاس لفظ ہے وکٹری، باقی تو آپ ان الفاظ سے فیملیئر ہوں گے۔ یوزلی میں بہت فاسٹ جاتا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے لمبی لمبی ویڈیوز دیکھتے رہیں، اس لیے میں بہت فاسٹ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ورڈز کور ہو سکیں تاکہ آپ بور بھی نہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ چیزیں مل سکیں۔ لیکن پھر بھی اگر میری سپیڈ زیادہ ہے تو آپ مجھے کامنٹس میں لکھیں، میں اس کو تھوڑا سا میڈیم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے وکٹری۔ وکٹری بہت کامن لفظ ہے جو عام بول چال میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ویسے مطلب ہے اردو میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس مطلب ہے فتح، اور اس کو جیت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اگر سینونیمز دیکھیں تو بہت اچھے اس کے سینونیمز ہیں جو وہ بھی ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہو گیا اچیومنٹ۔ پھر ہمارے پاس ایک ورڈ ہے کنکویسٹ۔ کنکویسٹ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں یا اس کی آپ کوئی بھی پرانی جو ہسٹری والی موویز دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، تو ان میں یہ ورڈ انگلش میں بار بار استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ زیادہ وکٹری استعمال نہیں ہوتا بلکہ کنکویسٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک لفظ ہے ہمارے پاس وننگ، ٹھیک ہے، ون جس کو جیتنا ہوتا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس وکٹری کا مطلب ہوا کہ جب خدا کی مدد، ٹھیک ہے، اور فتح آ پہنچے، اینڈ یو سی دا پیپل انٹرنگ Allah's religion in multitude۔ اور جب تم دیکھو یا تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ان ملٹیٹیوڈ کہتے ہیں ہمارے پاس ملٹیٹیوڈ۔ آپ کو پتہ ہے یہ لفظ نکلا ہے ملٹی سے، ملٹی کہتے ہیں بہت ساروں کو، بہت سارے جب کمبائن ہو جائیں تو یہ وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے ملٹیٹیوڈ کا مطلب ہو گیا کثرت میں، یعنی کہ ایک ساتھ بہت سارے لوگ جمع ہو کے۔ اس کو فوج در فوج بھی آپ کہہ سکتے ہیں، گروہ در گروہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں، اور کثرت سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینڈ یو سی، اور آپ دیکھتے ہیں، پیپل انٹرنگ Allah's religion in multitudes، کہ وہ فوج در فوج، ٹھیک ہے، یا یہاں پہ جیسے اس میں افواجن لکھا گیا ہے تو فوج در فوج یا گروہ در گروہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں۔ ملٹیٹیوڈ کو بھی ہم اس کے بھی سینونیمز میں لکھ سکتے ہیں، آرمی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آرمی بھی ایک گروپ کی شکل میں آتی ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیکشن بھی بہت ساری چیزوں کے جمع کو کہتے ہیں۔ اور ایگریگیشن لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ایگریگیشن بھی بائی دا وے اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ساتھ کسی جگہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں یا پھر داخل ہوتے ہیں فوج کی صورت میں، تو وہاں پہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایگریگیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین اس کے سینونیمز ہو گئے۔ پھر ہم تیسری ورس پہ دیکھیں گے کہ یہاں سے کوئی لفظ ہمیں مل جائے، یا دین پروناؤنس دا پیورٹی اینڈ پریز آف یور لارڈ۔ پروننس وہی ہے جو جس کو پروناؤنس بھی کہتے ہیں، پروننس بھی پڑھا جاتا ہے، تو اگر آپ پروناؤنس کہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکسنٹ، جو ہمارا ایکسنٹ ہوتا ہے اردو میں اگر ہم کہیں تو پروناؤنس مطلب ہو گیا ہمارے پاس بیان کرنا، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ کہنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی بات ہم جو کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم سے کہتے ہیں، سے سیڈ کہا، تو وہ پروناؤنس کا مطلب بھی بیسکلی وہی ہے۔ یہاں پہ اسی طرح اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کو ہم ایکسنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم فونیٹ بھی کہتے ہیں، فونیٹ، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ جب آپ اگر کمپیوٹر میں اردو لکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایک فونیٹک اردو لکھیں۔ فونیٹک اردو سے مراد یہ ہے کہ جو اردو کا صحیح جو رسم الخط ہے اس میں پراپرلی اس کو لکھیں، تو وہ فونیٹک، وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ساؤنڈ بھی تو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی ساؤنڈ ہوتی ہے، ساؤنڈ اور ایکسنٹ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلانے کا لہجہ یا فلانے کی بول چال بیان اس طرح کا ہے، تو اٹس the same thing about the pronouns۔ then pronounce the purity کہتے ہیں پاکیزگی کو، خالص پن کو، ٹھیک ہے، and praise of your lord۔ پریز کہتے ہیں تعریف کو۔ پریز لفظ یوزلی جو ہے وہ اسلامک یا پھر جو ریلیجس بکس ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پریز کا لفظ ہم عام طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور اس کے ساتھ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو پریز ہے
ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو پریز کرنا نہیں آتا، دوسروں کی تعریف کرنا نہیں آتی، جھوٹی تعریف نہیں لیکن سچی بھی ہمیں نہیں آتی، کیونکہ تعریف کرنے کا رواج بہت کم ہے ہمارے معاشرے میں، اس لیے ہمیں جو ہے پریزنگ ورڈز ہماری ووکیبلری بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کی جو پریزنگ ووکیبلری ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. جب آپ کے پاس پریزنگ ورڈز ہوں گے تو تبھی آپ دوسرے کو پریز کر سکتے ہیں، دوسرے کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کو سراہ سکتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہے کہ دین پروناؤنس دا پیورٹی، اور اس وقت کیا کریں آپ اللہ کی پاکیزگی بیان کریں اور اس کی تعریف بیان کریں، اس کی تعریف کریں. اینڈ سیک، یہ والا سیک ورڈ جو ہے ہم نے پہلے اس کو کر لیا ہے پہلے دوسرے سیشن میں. تو سیک کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، ٹھیک ہے. فارگیو سے ہے، فارگیو کا مطلب ہوتا ہے، فارگیو کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا. تو فارگیونیس کا مطلب ہوا معافی، ٹھیک ہے. تو اللہ کی معافی تلاش کریں، مغفرت تلاش کریں فرام ہم، اس سے. شیورلی ہی از ایور ریلینٹ کا مطلب ہوتا ہے ریلینٹ کا بیسکلی مطلب ہے نرم ہونا، ٹھیک ہے، یا مہربان ہونا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ کیا ہے، بہت مہربان ہے. اس کے لیے جو لفظ مرسیفل ہے یہ بھی اسی میں مطلب اس کو بھی ہم اسی سینس میں لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، مرسیفل ہے یا ریلینٹنگ ہے، ایور ریلینٹنگ ہے، ہمیشہ معاف کرنے والی ہے، ٹھیک ہے. تو میں دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں. وین دیر کمز اللہز ہیلپ اینڈ وکٹری، جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچے، وکٹری مطلب فتح. اینڈ یو سی پیپل انٹرنگ اللہز ریلیجن ان ملٹیٹیوڈ، اور آپ دیکھو کہ لوگ جوگ در جوگ خدا کی، جوگ در جوگ مطلب ملٹیٹیوڈ، کثرت کے ساتھ لوگ اللہ کے دین میں، ریلیجن دین میں داخل ہو رہے ہیں. دین پرونانس، اور تب آپ کہیں یا تب آپ بیان کریں دا پیورٹی اینڈ پریز، پیورٹی مطلب پاکیزگی، اینڈ پریز تعریف آف یور لارڈ، اپنے خدا کی، اللہ کی. اینڈ سیک، اور تلاش کریں فارگیونیس مغفرت، معافی، بخشش فرام ہم، اس سے. شیورلی ہی از ایور ریلینٹنگ، اور اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً، شیورلی مطلب یقیناً، انہو جس طرح بے شک، کیا ہے، ہی از ایور ریلینٹنگ، وہ ہمیشہ کیا کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، مہربان ہے، نرم ہو جاتا ہے. جب بھی اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے وہ اپنے بندوں کے لیے نرمی دکھاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، ریلینٹنگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس آج کے الفاظ تھے. آئی ہوپ آپ نے یہ الفاظ ان سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار دس سیشن. انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.